إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المهدي المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ احزاب اور اس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور یہ آیت یوں تو قرآن مجید کے مشہور سورے کی آیت ہے، لیکن یہ آیت صاحبان ایمان میں شہرت، یاد اور تشریح و تفسیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان یعنی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے مومنین اسی آیت کے ذیل میں اور اسی آیت کی بنیاد پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانشین ہیں یعنی ائمہ اثنا عشر، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں 12 امام، اسی آیت کی بنیاد پر ان کو معصوم مانتے ہیں، اور یہ فقط اور فقط دنیا میں جتنے بھی فرق اسلامی پائے جاتے ہیں صرف اور صرف شیعان حیدر کرار ہی کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم کے جانشین معصوم ہیں، باقی کسی اور کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر یہ آیت تطہیر ہمارے یہاں سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے، اور نہ صرف شہرت رکھتی ہے بلکہ مکتب تشیع کی بنیاد اور اساس یہی آیت تطہیر، یعنی اگر یہ آیت تطہیر ہٹا دی جائے تو پھر عام مسلمانوں کے فرقوں میں اور شیعہ فرقے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم، سب سے بنیادی جو آیت ہے مکتب تشیع کی وہ یہی آیت تطہیر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے جن کا تعلق مکتب تشیع سے ہے، پوری دنیا کے علماء، ذاکرین، خطباء اور پورا مکتب جو جتنی بھی گفتگو کرتا ہے، جتنی بھی تقریریں ہیں، جتنی بھی مجلسیں ہیں، ان تمام کی بنیاد اور اساس یہی عصمت ائمہ علیہ السلام ہے۔ وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے زاویے سے جو بھی دکان پڑھتے ہیں مجالس میں، ایام اعظام ہو یا 12 مہینے کی مجلسیں ہوں، ان کا تمام کا تعلق اگر نچوڑ آپ نکالیں تو وہ یہی نکلے گا کہ ہمارے امام 12 جو ہیں وہ معصوم ہیں، باقی کوئی اور اپنے خلفاء کو، اپنے ہادیوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے لیڈروں کو معصوم نہیں مانتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت تطہیر اور اس کا جو شان نزول ہے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے فوائد حاصل کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی، اسی کا شان نزول حدیث قصہ کی شکل میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ خود حدیث قصہ ایک ایسا موضوع ہے اور اس کے اندر اتنے فضائل چھپے ہوئے ہیں کہ اس پر پوری 10 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ صرف جو ہمارے ہاں
مجلس سے پہلے شادی میں، جشن میں، ہر جمعرات کو جب بھی موقع ملتا ہے حدیث کسا کی تلاوت سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کا جہاں ذکر ہو اس گھر میں رحمت اور برکتیں نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خود حدیث کسا کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ جو آخر میں ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے خود مولا کائنات اور شہزادی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جہاں ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جمع ہو کر اس کی تلاوت کریں تو ان کا غم دور ہوگا، ان کی مصیبتیں دور ہوں گی، ان کی حاجتیں قبول ہو جائیں گی، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ تو بات کا معاملہ ہے۔ آپ اگر ابتدائی میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہی پیغام ملے گا۔ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت خود شہزادی کونین سے ہے، جناب فاطمہ زہرا سے۔ دیکھیے یہ نکات ہیں، ظاہر ہے ممکن ہے آپ نے باتیں سنی ہو، میں بطور ثواب اور مصاب ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کوئی ایسی بات آ جائے درمیان میں جو میرے لیے بھی اس منبر کی دین ہو اور آپ کے لیے بھی کوئی نئی چیز ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں مفاتیح الجنان میں ہیں، یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، یا خود رسول اعظم امام پیغمبر اکرم کی زبان سے ہوں، یا جو بھی الفاظ ہوتے ہیں، یا کلام الہی قرآن مجید کی بعض آیتیں بھی خود دعا ہیں۔ آیات بھی اپنی جگہ ہے اور دعائیں بھی، جیسے سفر کی دعا، وہ کسی معصوم کے الفاظ نہیں ہیں، وہ سفر کی دعا جو ہے وہ خود قرآن مجید کی آیت ہے، آیت قرآنی ہے وہ۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہو سکتا ہے بعض مومنین سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عام دعاؤں کی طرح کوئی کلام امام ہے، کلام معصوم ہے۔ نہیں، یہ کلام الہی ہے، آیت قرآنی ہے یہ۔ تو حدیث قصہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے لفظ آتا رویا عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی یہ پورا جو کلام جو پڑھا جائے گا، سمجھ میں کچھ آئے نہ آئے، تفسیر کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ خود جو کلام ہے یہ الفاظ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو یہ خود ایک برکت ہوگی نا۔ الفاظ ماں شہزادی اگر زبان پہ جاری ہو جائے یا جہاں کہیں پر ان کا تذکرہ ہو جائے تو خود برکت کے نزول کا سبب وہ جگہ بن جائے گی اور وہاں پر رحمت خدا نازل ہوگی۔ رویان فاطمہ الزہرا، شہزادی نے اس کو روایت کیا ہے، کسی غیر معصوم نے روایت نہیں کیا، خود شہزادی کا کلام ہے، پورے کا پورا کلام ہے شہزادی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جو ہے کہ شہزادی نے فرمایا کہ میرے بابا ایک دن آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ میرے بدن میں ضعف ہو گیا، بدن میں ضعف ہے، بدن میں کمزوری ہے۔ ابھی میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا تو ایک برادر مومن نے کہا کہ بہت کمزور ہو گئے، ظاہر کمزور ہو گیا ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک شخص اگر کمزور ہو جائے، اس کے بدن میں ضعف ہو جائے، اس کو ڈرپ لگوائیں گے، گلوکوز چڑھوائیں گے آج کل کی زبان میں، یا کہیں گے کہ کوئی ایسی طاقت کی چیزیں کھائیں جس سے جسم میں قوت پیدا ہو جائے، قوت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن رسول اعظم کہتے ہیں شہزادی فاطمہ کے دروازے پر آ کے کہتی، اور رسول بھی کون؟ کوئی کمزور رسول نہیں ہے، رسول بھی کون؟ جو زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے اشارہ کرے چاند کی طرف اپنے انگشت شہادت سے تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ اتنی طاقت ہے رسول میں۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیں، سنگریزے ہاتھوں میں آئیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگے، درختوں کو اشارہ کریں، درخت اپنے جڑ کے سمیت زمین کو چیرتا ہوا نبوت و توحید کے گواہی دینے کے لیے سامنے آ جائے۔ طاقت تو آپ دیکھیں پیغمبر کی کتنی طاقت ہے، اور خاص طور پر وہ طاقت تو پھر انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کریں تو
تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، مگر وہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا، رسول نے اس قرآن کو برداشت کیا۔ یہ ساری دلیلیں ہیں، یعنی کتنی طاقت ہے پیغمبر میں۔ وہ نبی آخر الزمان جو مختار کائنات ہے، وہ آ کر اپنی بیٹی سے یہ کہے انی اجد فی بدنی ذوفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں ذوف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ رسول اکرم جو سب کو بتانے آئے ہیں یہ کھاؤ وہ پیو، اس سے طاقت آئے گی اس سے طاقت آئے گی، مگر پیغمبر فاطمہ کے دروازے پر آ کے یہ کہتے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں کبھی ذوف ایمان اور ذوف قدرت پیدا ہو جائے تو تم بھی فاطمہ کا ذکر کر کے طاقت حاصل کرتے رہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بدن میں ذوف ہو گیا ہے، کمزوری ہو گئی، لہذا اے فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو۔ چادر کیا ہے؟ چادر اللہ کے رسول کمزوری ہے تو کچھ کھائیے، کچھ پیجیے، اونٹنی کا دودھ منگا لیجئے، بھیڑ کا دودھ منگا لیجئے، کچھ کھجوریں کھا لیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی اور آپ کا ذوف بدن جاتا رہے گا۔ لیکن رسول اکرم ایسا نہیں کرتے، بلکہ فرماتے بیٹی مجھے چادر دے دو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، چادر فاطمہ اوڑھ لی اور اس کے بعد آپ پوری حدیث کے ساتھ پڑھ جائیے، کہیں ذوف پیغمبر کا ذکر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ بتا دیں کہیں اگر پیغمبر نے کہا کہ چادر سے مجھے کچھ فائدہ نعوذ باللہ نہیں ہوا، نہیں، بلکہ چادر اوڑھی اور اس کے بعد امام حسنہ امام حسینہ مولا کائنات سلام کرتے رہے، اجازت لیتے رہے اور چادر میں داخل ہوتے رہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد جب سب چادر میں داخل ہو گئے تو شہزادی فرماتی ہیں اس کے بعد میں خود اٹھی اور اس کے بعد میں نے جا کے سلام کیا، رسول اکرم کو جواب ملا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا، میں نے کہا کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ جواب سلام ملا اور اجازت مل گئی، میں بھی چادر میں آ گئی۔ یہ ہے اصل مرحلہ کہ جس میں شہزادی نے فرمایا فلم مکتملنا جميعا تحت الکساء، جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے، نہیں، جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے، جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے یعنی اب ہیں مکمل۔ وہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ بدن میں ذوف ہے، یعنی اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو طاقت آ گئی۔ اور کیا؟ لہذا کہا کہ اب ہم چادر میں مکمل ہو گئے تو اس کے بعد میرے بابا دیکھیں چادر میں ہم جب مکمل ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ ہم جمع ہو گئے، یعنی یہ سب ایک ہیں، ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ لہذا کہا کہ جب ہم چادر میں مکمل ہو گئے، اب آپ سمجھے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اب مکمل ہوئے۔ حسن میرا ٹکڑا ہے، حسین میرا ٹکڑا ہے، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے، توجہ ہے۔ لہٰذا جب سب مکمل ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جز کے ساتھ کوئی چیز بدلے میں ملتی نہیں ہے۔ جب تک انسان کسی بھی چیز کو مکمل نہ کرے، گھر میں آپ بیٹھے مکمل ہوگا تو اس میں رہیں گے نا، دیواریں بن جائے چھت نہ ہو، یہ نامکمل ہے۔ کوئی بھی چیز، لباس مکمل ہوگا تو انسان زیب تن کرے گا۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا یہ میرے ٹکڑے ہیں، یعنی جب یہ مکمل ہوتے ہیں، جب ہم ملتے ہیں تو مکمل ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فقط ایک کو ماننا کافی نہیں جب تک سب کو نہ مانا جائے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں کسی ایک کے ساتھ چلا جاؤں گا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، آپ بازار جائیے، بازار جانے کے بعد آپ کوئی چیز خریدیے اور اس کو جب حساب لگائیں تو پتہ چلا 500 روپے کا سامان ہے، آپ اس کو 1000 کے نوٹ کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دے دیں، آدھا آپ رکھ لیں۔ کیا آپ کو چیزیں ملیں گی؟ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہے گا مجھے مکمل چاہیے، ادھورا نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے جب دنیا میں جز سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو روز محشر فقط پیغمبر کو ساتھ لے جانے سے کیسے جنت مل جائے؟ ایک سوال بھیجیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب تک کہ پیغمبر کے ساتھ ان انوار کو نہ لے جایا جائے، ان کو نہ مانا جائے، ان سے محبت نہ کی جائے، ان سے عشق نہ کیا جائے، اور صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے،
وہ تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے جو یہ کہتے ہم ان کو نہیں مانتے. جو قاتل تھے وہ بھی چھپ چھپ کے یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہم بھی تو مانتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو کہنے کو تیار نہیں ہیں قاتلوں کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. یہ ہے. آپ دیکھ لیجیے, آپ سعودی عرب چلے جائیے, جنہوں نے قبریں توڑی وہ بھی کہتے ہیں جناب ہیں, نام لکھے ہوئے مسجد نبوی میں نام لکھے یا نہیں لکھے, وہاں بھی نام لکھے ہوئے. آپ دیکھیے وہ بھی مانتے ہیں, ان کے بھی کتابوں میں. میں خود مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا سعودی عرب ہی کے عالم کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ رہا تھا تو پورا مباہلے کا واقعہ وہی تھا جو آپ اور ہم سنتے, سارا وہی لکھا ہوا تھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ جو پورا واقعہ ہے کہ حالت رکوع میں مولا کائنات نے انگوٹھی دی اور آیت ولایت آ گئی. سعودی عرب کے عالم نے لکھا کہ ہاں یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے, تو وہ بھی لکھ رہے ہیں. یہ فضائل اہل بیت ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے. ویسے قبر بھی شہید کی ہوئی ہے انہی اہل بیت کی, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب انسان الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, توجہ کیجیے گا, جو موجودہ جو تناظر کے میں یہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب انسان سدھرتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو جگہ جگہ پروردگار عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھے مانو میں اللہ ہوں, مجھے مانو میں تمہارا خالق ہوں. یعنی آپ اس کا لہجہ دیکھیں کلام پاک کا, میں اللہ ہوں, میں نے دنیا پیدا کی, میں اللہ ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا, میں اللہ ہوں, مجھے مانو, میں نے چاند پیدا کیا, میں نے سورج پیدا کیا, میں نے آسمان پیدا کیا, میں نے سمندر پیدا کیا, میں نے سب کچھ پیدا کیا, مجھے مانو میں اللہ ہوں. انسان کہتا ہے میں تو نہیں مانتا. اب کیا خدا کو خدا نہ ماننے سے خدا کا کوئی نقصان ہے؟ خدا کہتے تھے کہ مجھے مانو, مجھے مانو, مجھے مانو, مجھے مانو. اچھا مجھے نہیں مانتے ہو تو پھر تم کتے کو مانو گے. ایک جملہ میں نے کہا ہے. پھر انسان پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے انسان؟ پتھروں کو خدا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے؟ جانوروں کو خدا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے؟ پہاڑوں کو خدا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے؟ پانیوں کو, سمندروں کو خدا مانتا ہے, دریاؤں کو چاہیے ہندوستان میں دریاؤں کو خدا مانتے ہیں, وہ چوہے تک کو خدا مانتے ہیں, سانپ کو خدا مانتے یا نہیں؟ تو خدا کہہ رہا مجھے مانو, مجھے مانو, مجھے مانو. نہیں مانو گے پھر چوہے کو خدا مانو گے. یہ میں نے بلا وجہ اپنی طرف سے لفظ نہیں کہا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم جب یہ کہتا ہے دیکھو میں خدا ہوں, مجھے خدا مانو, نہیں مانو گے جانوروں کو خدا مانو گے. دیکھو میرے نبی کو مانو, میرے نبی کو مانو, مانو مانو مانو, نہیں مانو گے پھر تم شرابی اور بدکاروں کو اپنا لیڈر مانو گے. توجہ ہے. اچھا نبی کو مانو, مانو, نہیں مانو گے پھر ایسوں کو مانو گے. اچھا نہیں مانتے ہو مت مانو, پھر بدکاروں کو مانو گے. اچھا میرے نبی کی آل کو مانو, غور کر رہے ہیں آپ, میرے معصوم اماموں کو مانو, میرے نبی کی آل کو مانو, مانو مانو مانو, نہیں مانو گے پھر تو یزید کو مانو گے. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. دیکھو یہ نبی ہے, یہ اس کی اولاد ہے, یہ اس کے آثار ہیں, یہ اس کی قبر ہے, یہ اس کا گھر ہے. دیکھو ان کو روکو, ان کو مٹاؤ مت. یہ آثار قدیمہ نہیں ہیں, یہ جیتے جاگتے آثار ہیں. ان کے ذریعے تم رسول تک پہنچو گے, ان کے ذریعے تم معصومین تک پہنچو گے, اس کے ذریعے تم خدا تک پہنچو گے, اس کے ذریعے تم قرآن تک پہنچو گے. ان آثار کو مت مٹاؤ, مت ختم کرو. قرآن مجید میں ہے کہ یہ آثار الہی ہے. توجہ ہے. ناقۃ اللہ, کہ اللہ اس ناقے پر بیٹھا ہے, لیکن خدا کہتا ہے نہیں میں بیٹھا ہوں, یا میں بیٹھتا, میرا وجود ہی نہیں, میں اس طریقے سے میرا جسم ہی نہیں ہے. لیکن جو خدا کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ تو یہ صورتحال ہے جب انسان آثار نبوت کو اور خدا کی طرف منسوب کردہ چیزوں اور اشیاء کو انسان خراب کرتا ہے, ان کی عزت نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا, ان کو مٹاتا ہے, تو پھر خدا کہتا ہے تم ایسے ٹیڑھے کام کرو گے کہ پھر تمہیں اسی کے ذریعے میں جہنم میں ڈالوں گا. تم نے آثار نبی و آل نبی کو مٹایا, مٹاؤ. تم نہیں مانتے ہو تو پھر تم ہندوستان کے ایک شراب خور ڈانسر کے ہاتھوں کی تصویریں لگاتے پھرو گے. یہ سزا ہے, یقین کریں یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. امام باڑے توڑ دو, امام باڑوں کو مت بناؤ, ذکر حسین مت کرو, مجلسیں مت کرو, ذکر آل محمد کرنا جائز نہیں ہے, بدعت ہے, ٹھیک ہے مت کرو, نہیں کرتے ہو مت کرو. جلوس مت نکالنے دو, تعزیہ مت بنانے دو, علم مت نکالنے دو, بدعت ہے, شرک ہے, مت نکالنے دو. پھر تم سے میں کرسمس کی دکانیں سجواؤں گا. یہ سزا ہے.
یہ سزا ہے باخدا، یہ سزا ہے ان کے اوپر، یہ عذاب الہی ہے، یہ کوئی رحمت اور نعمت نہیں ہے کہ کاروبار کے لیے سب کچھ کھول دیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، نان مسلموں کو اجازت ہے، کافروں کو وہاں اپنے مذہب اور تہوار منانے کی اجازت ہے، اور اجازت نہیں ہے تو کس کو نہیں ہے؟ آل محمد کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے، وہ رحمت پروردگار ہے ہم پر کہ ہم ہر جگہ جہاں بھی جمع ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنایا کا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام باڑے میں ہے کیا ہے امام باڑے میں؟ مجلس ہوتی ہے، مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ ڈانس ہوتا ہے؟ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ اب ان سب لوگوں کو شام غریبہ تو نظر آ گئی ہے نا، الٹی سیدھی باتیں، جھوٹ، فریب، مکاری، تہمت، بہتان، وہ نظر آ گیا سب کو۔ ٹھیک ہے، کیا ہے امام بارگاہ میں؟ اللہ کا نام، رسول کا لفظ، کیا ہے؟ آیات قرآنی۔ مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ آیات قرآنی، تفسیر، تشریح، احادیث، سیرت پیغمبر، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، خدا کا ذکر، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ہمارا امام بارگاہ بدعت ہو گیا، ٹھیک، اور تم نے جو برج خلیفہ بنا لیا، بہت اچھا کیا، اس کا نام برج خلیفہ رکھا، لیکن یہ نشانی ہے، انسان کے لیے حجت ہے، وہ دیکھے جو خلیفہ کے نام پر بنا اس میں کیا ہو رہا ہے، جو امام کے نام پر بنا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دونوں کرداروں کا پتہ دے رہے ہیں، وہ خلیفہ کے کردار کا پتہ دے رہا ہے ماضی کے، اور یا ائمہ علیہ السلام کی سیرت کی گواہی دے رہا ہے امام بارگاہ۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فنمت تمنا جمیعاً تحت الکساء، جب ہم سب چادر میں مکمل ہو گئے۔ اچھا، اس کے اندر بڑی عجیب بات ہے، شہزادی کا گھر کتنا بڑا تھا؟ بہت چھوٹا گھر، لیکن جب وہ آتے ہیں، امام حسن آتے، وہ بھی کہتے ہیں مجھے بابا نانا کی خوشبواری کہاں ہے؟ امام حسین نانا کی خوشبواری کہاں ہے؟ مولا کائنات کو فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کے اور اپنے ابن عم کی خوشبواری کہاں ہے؟ اتنا بڑا گھر تھوڑی تھا، 400 گز کا، 1000 گز کا، 2000 گز کا کوئی بنگلہ تھوڑی تھا کہ پتہ نہیں چلا اس درخت کے نیچے ہوں گے، اس والے کمرے میں ہوں گے، یا اس میدان میں ہوں گے۔ اس میں کہا چھوٹا سا تو گھر، 2 حجرے کا، 1 حجرے کا گھر تھا، چھوٹا سا گھر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں؟ میں کہوں گا مولا مجھے معاف کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ تو فرماتے ہیں کہ میں منبر کوفہ پر بیٹھ کر میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اور آپ چادر کے نیچے پیغمبر کو نہیں پہچان پا رہے۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ پھر شہزادی سے پوچھتے ہیں کہاں ہے نبی، وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے نانا، وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے نانا۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی کو پتہ نہیں ہے۔ امام حسن کے علم کا کمال تو دیکھیں آپ کہ امام حسن علیہ السلام جھولے میں لیٹے ہوئے کچھ ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، کچھ لب ہل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ حسن کیا کر رہے ہیں، رسول سے پوچھا تو فرمایا کہ حسن اس جھولے میں لیٹے ہوئے لوحے محفوظ کو پڑھ رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، لوحے محفوظ کو پڑھ رہے ہیں۔ تو جو جھولے میں لیٹ کر لوحے محفوظ پڑھ سکتا ہو، اس کو چادر کے نیچے کا پتہ نہیں ہے کہ نانا کہاں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو میں مرکز ہوں، اگر کسی کو نبی تک پہنچنا ہے تو میرے ذریعے پہنچے گا، اور کسی کو امام تک پہنچنا ہے تو بھی میرے ذریعے پہنچے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چادر میں جب جمع ہو گئے، اور کیا اپنے چادر میں جمع ہو گئے، تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور کیا یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، خدا بندہ ان سے ہر برائی اور نجاست کو دور رکھ جیسا دور رکھنے کا حق ہے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یعنی الفاظ پیغمبر گئے وہی آیت بن کر آ گئے۔
اور کیا وہی آیت بن کر آ گئے. لیکن جب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور وہاں جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی تعریفیں کی. اعلموا یعنی انگلش میں اٹینشن اور اردو میں ہوشیار ہو جائیے, سنیے, توجہ دیجیے. اعلموا یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں. یہ تو بہت آسان لفظ ہے, آپ نے بھی سن لیا, میں نے بھی پڑھ دیا اور سمجھ میں بھی آ گیا کہ واقعی ملائکتی یعنی اللہ کے فرشتے جو آسمان میں ہیں ان کو اللہ سنا رہا ہے. نہیں, آگے پڑھیے. اعلموا یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں سنو. اور آگے کیا, وہ سکان السماواتی, اور آسمانوں میں رہنے والوں. آسمان میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فرشتے نہیں ہیں, کوئی اور بھی رہتے ہیں. اور خالی ایک آسمان نہیں ہے, اگر ایک ہوتا تو خدا کہتا ہے یا سکان السما, ایک آسمان نہیں, سماوات, جتنے آسمانوں میں جو بھی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا دنیا کے تذکروں کی محتاج نہیں, اس کا آسمانوں میں تذکرہ ہوتا ہے. اس کو پوری کائنات جانتی ہے, سکان سماوات جانتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں, شاید ہے کوئی ایسی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو اس سے پہلے نہ سنی ہو. بہت ساری باتیں, ذرا مختصر مجلس ہیں, بہت ساری باتیں جو بیان کرنے کے قابل ہیں. اے سکان سماوات سنو. کیا اب خدا کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ, میں نے آسمان پیدا نہیں کیا, میں نے زمین پیدا نہیں کی, میں نے چاند پیدا نہیں کیا, میں نے سورج پیدا نہیں کیا, میں نے ستارے پیدا نہیں کیے, میں نے سمندر پیدا نہیں کیا, میں نے اس میں چلنے والی کشتیاں میں نے جاری نہیں کی ہیں. کیوں کہا؟ کیا خدا نے پیدا نہیں کیا ہے؟ خدا ہی نے پیدا کیا ہے, مگر خدا نے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے. ہوتا ہے نا جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی فرسٹ نہیں آیا سوائے اس بچے کے. اگر ڈائریکٹ ہے یہ بچہ فرسٹ آیا, لیکن بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے, یعنی اگر میں علم کلام کی زبان میں کہوں, اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے پہلے ہر چیز کی نفی کی جاتی ہے, نفی کے بعد اس بات ہے. لہذا خدا بندے عالم میں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے. ایسا نہ ہو اگر خدا کہہ دیتا میں نے ساری زمین آسمان پیدا کیے ہیں ان کی محبت میں, وہ بات ہی نہیں ہوتی. پروردگار عالم کہتا کائنات کا کوئی ذرہ پیدا میں نے نہیں کیا, کوئی شے میں نے پیدا نہیں کی. کوئی سوچے چلو یہ تو ان کے پنجتن کے صدقے میں اسی کو ہم ہڑپ کر جائیں, اسی کو کھا جائیں, اسی کو نوچ لیں. نہیں, خدا نے کہا میں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, جو بھی پیدا کیا ہے وہ ان کی محبت میں پیدا کیا جو چادر کے نیچے ہے, ان کے صدقے میں پیدا ہوا ہے. بھائی مسئلہ یہی آتا ہے ہمارے یہاں اردو میں بہت آسان سی بات ہے, جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. یہ شیعہ قوم ہے, واحد قوم ہے, اور کھاؤ کسی کی گاؤ کسی کی. تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ نمک حلال نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اے بھائی, نمک شہزادی فاطمہ کا مہر ہے, جب ہم کھاتے ہیں تو اس کو حلال بھی کرتے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا نے کہا میں نے کچھ پیدا نہیں کیا, اگر پیدا کیا ہے تو میں نے ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے, ان کی محبت میں پیدا کیا, ان کے عشق میں پیدا کیا. یعنی خدا بھی, توجہ کیجئے گا, خدا بھی عشق اہل بیت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے یا ان کی محبت نہ ہوتی تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. اور کر رہے ہیں اب کہاں جائے گا انسان؟ اب سانس لے رہے ہو تو اہل بیت کا صدقہ ہے, بارش ہو رہی ہے تو اہل بیت کا صدقہ ہے, سورج صبح کو نکلے گا اہل بیت کا صدقہ ہے, آسمان میں چاند ستارے ہیں اہل بیت کا صدقہ ہے, ہر شے ان کا صدقہ ہے. کہاں جائے گا انسان؟ سمندر میں چلا جائے گا وہ بھی تو اہل بیت کا صدقہ ہے. اور کیا آپ نے کوئی جا کے کہنے لگے میں پہاڑوں میں رہوں گا, وہ بھی اہل بیت کا صدقہ ہے. لوگ تو تلاش کر رہے ہیں نا چاند میں رہائش, تو خدا نے پہلے کہہ دیا میں نے چاند کو پیدا نہیں کیا, محمد اہل بیت نے پیدا کیا. کہاں جائے گا انسان, کہاں جائے گا, کہاں کہاں. اب آپ سمجھے, اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یہ سب نعمات الہی اہل بیت علیہ السلام ہی کا صدقہ ہے. لہٰذا خدا نے کہا کہ میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے جو چادر کے نیچے ہیں. اور جب یہ سنا سارے فرشتے حیران, چادر کے نیچے ہے کون بھائی؟
خدا کہہ رہے ساری کائنات میں نے پیدا نہیں کی، اور اگر پیدا کی ہے تو ان کی محبت میں۔ اب تو حیران ہوں گے لوگ، پریشان ہوں گے، سکان سماوات ہیں، فرشتے ہیں، سب کے سب حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ جا کے فرشتے کو نمائندہ بنایا گیا، کس کو؟ جو سید الملائکہ، سید الملائکہ کو نمائندہ بنایا، جاؤ بھائی تم ہی پوچھو۔ سید الملائکہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے جو بھی ہے صورتحال بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب ومن تحت الکساء۔ آخر وہ ہیں چادر کے نیچے ہیں کون؟ آواز آئی، کیا آواز آئی؟ دیکھیں بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہے، اور یہ بلڈنگ کس پہ رکی ہوئی ہے؟ دیواروں پہ نہیں رکی ہوئی ہے، پلرز پہ رکی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کسی بلڈنگ کو توڑنا چاہو تو پلر توڑ دو، پلر ٹوٹے گا، بلڈنگ خود بخود گر جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پلر ایک ہوتا ہے اس میں پھر چار، جو اردو میں کیا کہتے ہیں، بیم یا جو بھی کہتے ہیں وہ نکلتے ہیں، ہے نا؟ بیچ میں ایک پلر، چار اس کی طرف چار بیم نکلتے ہیں، ادھر 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 ادھر۔ بات واضح ہو گئی؟ پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ کا ایک پلر ہے، کون؟ حضور نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی جو دین کا پلر ہے وہ فاطمہ زہرا کی ہستی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دین ہے وہ فاطمہ۔ دین اگر سلامت رکھنا ہے تو شہزادی کو پہلے مانو، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے۔ مسائل ہوتے ہیں، روزگار ہوتا ہے، کبھی کمی، کبھی زیادتی، کبھی بیمار ہوتا ہے انسان، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے۔ تو آپ جائیں کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کی مشکل کے لیے، بھائی آپ پریشان ہیں، آپ کی نوکری کا کیا ہو گیا، آپ کے روزگار کا کیا ہوگا، آپ کے کاروبار کا کیا ہو گیا، یا کوئی بیمار ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے جو، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ خدا جس میں راضی اس میں میں راضی۔ ابے راضی نہیں بھی ہوگا تو کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا انسان؟ مجھے بتایا۔ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں خدا راضی نہیں میں اس میں راضی ہوں، کیا کر لے گا سوائے بد زبانی کے، بد کلامی کے؟ ہر انسان مجبور ہو کے جب وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، کچھ نہیں، اللہ جس میں راضی ہم بھی راضی، ہے یا نہیں؟ یہی بات ہے نا۔ بیماری ہو گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ جس میں راضی ہم بھی راضی۔ فلاں روزگار جی اللہ جس میں راضی ہم بھی راضی۔ بات واضح ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر بات بہت اچھی طرح واضح ہوگی، اس لیے کہ میرا جو موضوع ہے شہزادی فاطمہ کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت ہے۔ اب آپ سوچئے، تو جس میں خدا راضی ہوتا اس میں تو ہم بھی راضی ہوتے، جس میں خدا راضی ہوتا اس میں تو انبیاء بھی راضی ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ سارے انبیاء کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا، جس میں اب خدا راضی، نبی راضی، امام راضی، سب اس میں راضی۔ مگر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ حضور نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ بس اب میں ہمت کر کے جملہ کہہ دوں، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو برا لگے، یعنی خدا کی رضا سے پہلے فاطمہ کی رضا ضروری ہے، یعنی خدا سے پہلے فاطمہ ظاہر ہے، بعد میں خدا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کو راضی اس وقت کریں جب فاطمہ راضی ہو جائے۔ فاطمہ راضی ہوئے خدا خود ہی راضی ہو جائے۔ فاطمہ ناراض ہو خدا کیسے راضی ہو جائے گا؟ اب آپ پڑھ لیجئے، بہت ساری کتابوں میں میں نے تو پڑھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ فاطمہ زہرا جو تھیں وہ تھیں تو صاحب خلق عظیم نبی کی بیٹی، ان کا تو اخلاق بہت اچھا تھا، پتھر مارتے تھے معاف کر دیتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے تو پیغمبر راضی ہو جاتے تھے، فلاں نہیں ہے کیا پیغمبر راضی ہو، فلاں نہیں کیا پیغمبر راضی ہو گئے۔ مگر تھی بڑی عجیب تھی، ایسے باپ کی بیٹی ایسی تھی، کیسی تھی؟ کہا جی فلاں صاحب جاتے تھے معافی مانگتے، معافی نہیں کرتے، سلام کرتے جواب ہی نہیں دیتی، غور کر رہے ہیں، سلام کرتے جواب نہیں دیتی، معافی مانگتے معاف نہیں کرتی، ناراض ہی نہیں وہ۔ یعنی اس بدبخت اور
کیا آگے الفاظ کہوں، اس بد نسل نے شہزادی کی تنقیص کی ہے، باقاعدہ لکھا ہے کہ شہزادی جو ہے وہ مانتی نہیں تھی، مانتی میں جب معاف کر دینا چاہیے، جب ان کا باپ ایسا تھا تو بیٹی کو بھی تو کچھ اثرات ہونے چاہیے، وہ بھی معاف کر دیتی۔ اچھا پھر کیا ہوا، کہا کہ معاف کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، یعنی معاف بھی نہیں کیا اور دنیا سے چلی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب فاطمہ ناراض گئی۔ جب فاطمہ ناراض گئی تو وہ تو معاف کرنے کا اور راضی ہونے کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کب تک کے لیے بند؟ قیامت تک کے لیے بند۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن سے فاطمہ ناراض تھی، کل بھی ناراض تھی، آج بھی ناراض ہے، اور روز محشر تک وہ ناراض رہیں گی۔ اور اللہ کب راضی ہوگا؟ جب فاطمہ راضی ہو جائیں۔ تو جب فاطمہ اب تک ناراض ہے تو بھائی رضی اللہ پڑھ کیوں رہے ہو؟ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بھائی، تو وقت ضائع کرنے والی باتیں بلا وجہ، کیونکہ فاطمہ تو بقول آپ کے ناراض ہی گئی ہے، معافی نہیں کیا ہے، وہ معافی نہیں کرتی تھی، اتنی منتیں کی، اتنی سماجتیں کی، سلام کا جواب بھی نہیں دیتی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو شہزادی فاطمہ، یہ سیرت فاطمہ، یہ فضائل فاطمہ ہے۔ ہر مومن کی ذمہ داری، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے شہزادی فاطمہ سے عشق کرے، محبت کرے۔ اور وسلم و تسلیمہ جو آیت درود میں وہ یہی ہے، فقط درود پڑھ کے اپنی جان نہ چھوڑا لے، وسلم و تسلیمہ، ان کو ویسا ہی مانو جیسی وہ تھی، جیسے وہ تھے۔ اگر صلو علیہ وسلم تک ہوتی نا آیت تو درود پڑھ کے مسلمان جان چھوڑا کے اپنے گھر بیٹھ جاتے، کافی تھا۔ لیکن وسلم تسلیمہ، صرف درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ تسلیم کرنا ہے، ان کو ماننا بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی، جس پر فاطمہ غضبناک اس پر اللہ غضبناک، یہ بھی حدیث آپ نے سنی۔ بس اس سے زیادہ اور کیا زحمت دوں آپ کو؟ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا سے کہتا، خدا بندہ مجھے تو سیدھے راستے پر قائم رکھ ہے۔ وہ تو ہم کہتے ہیں، باقی لوگ تو کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، ابھی تک نظر ہی نہیں آیا، ٹامک کو یہاں مار رہے، نظر ہی کہاں ہے؟ نظر آ جاتا تو یہ حال ہوتا مسلمانوں کا۔ انسان ہوتے ایسے تھوڑی ہوتے، ایسے ظالم تھوڑی ہوتے، ایسے خونخوار بھیڑیے تھوڑی ہوتے۔ اسلام تھوڑی ہے جو مسلمانوں سے کے کردار سے واضح اور ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا کہا سیدھا راستہ دکھا، واقعی صحیح بات ہے، راستہ دکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ راستہ دیکھا نہیں ہے، مگر کیا کہتے ہیں؟ راستہ ان کا ہونا ہے جس پر خدا غضبناک نہ ہوا ہو، جن پر خدا غضبناک نہ ہوا، مگر اس سے پہلے کیا ہے کہ خدا کی نعمت جس پر آئی ہو، اور اس کے بعد خدا جن پر غضبناک نہ ہوا ہو۔ سوال یہ ہے کہ نعمتیں تو سب پر ہیں اور غضبناک خدا کس پر ہوتا ہے؟ دیکھیں اسی الحمد میں، اسی الحمد کے اندر پورا اسلام ہے، پورے ہادیان برحق ہیں، پورے انبیاء، سب کچھ اسی الحمد کے اندر موجود ہے۔ سورہ اصول کافی کی روایت موجود ہے کہ 400 کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لہذا جو شخص بھی سورہ الحمد پڑھتا ہے اس کو 400 آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور کیا؟ لہذا کیا کہا کہ مجھے سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، مگر راستہ کس کا؟ جن پر نعمت بھی ہو اور جن پر تو غضبناک نہ ہوا ہو۔ خدا کس پر غضبناک ہوتا ہے؟ سیدھی بات ہے، خدا کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے۔ یعنی خدا اس راستے پر ہمیں چلائے جس پر خدا غضبناک نہ ہوا، اور خدا غضبناک ہوتا ہے گنہگار پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ راستہ ان کا ہونا چاہیے جو معصوم ہو۔ اسی میں امام کی سمت موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا سے کہیں خدا بندہ تو غضب نازل کر دے، پھر ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں گے، پتہ تو چلے کوئی نشانی تو، پتھر برسا دے، آگ برسا دے، ان کے علاقوں سے دھواں نکال دے، چیونٹیوں کا عذاب بھیج دے، مینڈکوں کا عذاب بھیج دے، جوؤں کا عذاب، کوئی کچھ تو بھیج، پتہ تو چلے کہ یہ مغضوب ہے اور یہ مغضوب نہیں ہے۔ مگر خدا کہتا ہے میں تو غضب نازل نہیں کروں گا کیونکہ اس امت میں میرا محمد موجود ہے۔ تو ہم سے پھر تقاضا کیوں ہے؟ ہم سے تقاضا کس بات کا ہے؟ مثلا خدا کے حج واجب ہے اور کعبے کو اٹھا لیں، ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کعبہ ہے تو حج واجب ہے، یہ اور بات ہے کہ شیاطین بند کر دیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں مشکلات پیدا کر دیں۔
یہودیوں کو ماننے کے جو سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے 2 سال سے، وہ سارا قصہ یہی ہے. کوئی کورونا ساری مصیبتیں، وہ سارا اصل خلاصہ یہی ہے. بہرحال تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کعبے کو اٹھا لے اور کہے حج واجب ہے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ خدا کہے کہ 2 پیروں پہ مسح کرو اور 1 پاؤں اس کا نہ ہو تو 1 پہ کرے گا نا انسان. تو ممکن نہیں ہے کہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا ایسی کوئی ہمیں حکم نہیں دیتا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. تو خدا یہ کہتا ہے کہ مغضوب کے راستے پر نہیں چلنا ہے اور غضب بھی نازل نہیں کرتا ہے. تو خدا بتا ہم پر کب واجب ہے کہ ہم غیر مغضوب اور مغضوب کو میں فرق کریں؟ ہمیں نہیں پتہ ہے. تو خدا کہے گا کہ میں نے ایک ذات ایسی رکھ دی ہے کہ جس کا غضب میرا غضب ہے. کیا تمہارے نبی نے نہیں فرمایا ہے؟ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا جس پر فاطمہ غضبناک اس پر اللہ غضبناک؟ اب تاریخ سے جا کے پوچھ لیں کہ فاطمہ کن کن پر غضبناک ہوئی. جن پر فاطمہ غضبناک ہوئی ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا ہے، جبکہ وہ خود ہی بیٹھ کے کہہ رہے تھے اے بھائیوں میں تو تمہاری طرح ہوں، مجھ پر بھی شیطان آ جاتا ہے، میں بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں. جب خود وہ ایک طرف مسلمان اللہ سے کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا اور دوسری طرف ٹیڑھے کے پیچھے چلتا ہے. یہ عجیب منطق ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد یہ شہزادی فاطمہ کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضب. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں بعد پیغمبر کہ یہی آیت تطہیر جس کی تلاوت کی، جب یہی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول جب سے نازل ہوئی تھی روزانہ نماز فجر سے پہلے شہزادی فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے اور آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وبعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. پوری آیت پڑھتے تھے، سارے مسلمان سنتے تھے، سب دیکھتے تھے. وفات پیغمبر کا وقت ہے، دروازے پر آنے والا فرشتہ موت کا فرشتہ جس نے انبیاء سے اجازت نہیں، وہ بھی شہزادی کے دروازے پر آ کر پوچھتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں بیٹی اجازت دے دو، اس لیے کہ اب تم میں اور مجھ میں جدائی کا وقت آ گیا. یہ دروازہ فاطمہ زہرا کا. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ یہ جو حالات و واقعات ہوئے ان کا ہونا ہی صحیح تھا، اس لیے کہ اگر یہ حالات و واقعات مدینے میں نہ رونما ہوتے تو پھر مدینے ہی میں کربلا جیسے حالات ہو جاتے. کہ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے جو کچھ ہوا. اور کیا ہوا کہ آنے والا جب دروازے پر آیا ہے اور اس نے کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکال دو، لوگوں نے بیعت کی ہے، علی سے کہو کہ علی بھی بیعت کرے. تو شہزادی نے دروازے کے پیچھے آ کر کہا کہ علی نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں وہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے اس کو میں شان نزول کے اعتبار سے تحریر کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، جب تک میں وہ نہ کر لوں میں اپنے دوش پر آبا نہیں ڈالوں گا. آنے والا چلا گیا، واپس جا کے اس نے اطلاع دی، کہا کہ اندر سے یہ آواز آئی کہ جا کے کہو کہ اگر علی کو نہ نکالا گیا تو ہم گھر کو آگ لگائیں، دروازے کو جلا دیں گے. شہزادی نے سنا، پھر وہی جواب دیا. اور تیسری مرتبہ جب یہ آیا ہے جواب دینے کے بعد تو اب اکیلا نہیں آیا ہے، اس کے ساتھ ایک جم غفیر آیا، 250 یا 300 آدمی تھے، ہاتھوں میں آگ تھی، کوڑے تھے، تلواریں تھی، سب کچھ تھا. اور آنے والے آئے، شہزادی سے کہا، شہزادی دروازے کے پیچھے. بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ شہزادی فاطمہ دروازے کے پیچھے، لیکن شہزادی دروازے کے پیچھے سے گفتگو فرما رہی تھی، پتا تو تھا. کہا کہ ہم نکالو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے، توڑ ڈالیں گے. شہزادی نے کہا اس دروازے کو جلاؤ گے، اس گھر کو جلاؤ گے، اس میں تمہارے رسول کی بیٹی اور جنت کے جوانوں کے سردار ہو. تو باہر سے جواب آیا کہ ہم کسی کو نہیں جانتے کون ہے کیا ہے، ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور
اس میں کوئی رکاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب دروازے کو دھکے دیے گئے مگر دروازہ نہ کھلا، اور پھر لکڑیاں رکھی گئیں، آگ لگائی گئی، دروازہ جلا، اور دروازہ لکڑیاں جلی، دروازہ کمزور ہوا، آنے والوں نے دروازے کو دھکا دیا۔ شہزادی چاہتی تھی میرے دروازے میں کوئی داخل نہ ہو، لیکن کہاں فاطمہ اور کہانے والے اتنے زیادہ لوگ، دروازے پر پوری طاقت سے لوگوں نے دھکے دیے اور ادھر فاطمہ روکتی رہ گئی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ دروازے کو نہ روک سکی۔ شیخ عباس قطبی نے بھی لکھا، تمام مقاتل نے لکھا کہ اب دروازہ جلا، دروازہ کمزور ہوا، دروازے کو دھکا دیا گیا، شہزادی دروازے کو روکتی رہ گئی۔ قنفذ نے تازیانے مارے، خالد بن ولید نے تلوار کا دستہ شہزادی کو مارا، اور اب شہزادی زمین پر گری، مگر بہار الروایت کی روایت کے مطابق یہ دروازہ جل کے زمین پر گرا تو شہزادی کے پہلو میں دروازے کی کیل داخل ہوئی، جس سے محسن شہید ہوئے۔ یہ کیل جو دروازہ جلا، تو دروازہ جب جلا تو کیا کیل ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ وہ لوہے کی میخ بھی گرم ہو گئی، جلتی ہوئی میخ شہزادی کے جسم میں داخل ہوئی، جتنا سوچ سکتے ہیں سوچے۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی دروازے کے نیچے دب گئی، اور اس کے بعد جب دروازہ اٹھایا گیا اور شہزادی نے آواز دی، اسما مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا۔ ظالم گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے پر رسی کا پھندا ہے، اور اب شہزادی کے جسم سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا خون جاری ہے۔ یہ منظر عجیب منظر ہے، واقعاً بڑا عجیب منظر ہے، جو تاریخ نے لکھا ہے کہ آنے والے آئے اور شہزادی کے اوپر سے گزرتے ہوئے گئے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا باندھا اور علی کو گھسیٹنے لگے۔ شہزادی نے اسی زمین پہ بڑے بڑے دیکھا کہ وہ علی جس کی میں حفاظت کر رہی تھی، علی کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، تو شہزادی نے ایک مرتبہ زمین پہ بڑے بڑے علی کے دامن کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اب ظالم علی کو گھر کے باہر گھسیٹ رہے تھے، شہزادی اپنی طرف گھسیٹ رہی تھی، مگر شہزادی کہاں تک طاقت لگاتی اور کہاں تک گھسیٹتی، یہاں تک کہ زہرا صحن خانہ سے گھسٹتے ہوئے دروازے تک۔ شہزادی خاموش نہیں ہے، شہزادی فریاد کر رہی ہیں، شہزادی رو رہی ہے، شہزادی ماتم کر رہی ہیں، اور کہتی جاتی ہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، مگر ظالموں نے نہ چھوڑا، مگر زہرا نے بھی علی کا دامن نہ چھوڑا۔ بس یہ منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہیں پر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ ایک مرتبہ زہرا نے علی کے دامن کو جب نہیں چھوڑا تو آواز آئی ہے، قنفذ کیا دیکھ رہا ہے؟ زہرا رو رو کے فریاد کر کے سارے مدینے کو جمع کر دیتی، مدینے والے زہرا کے حق میں بولنے لگیں گے، ہمارے خلاف سفارہ ہو جائیں گے، ہمارے خلاف تلواریں نکال دیں گے، ارے جلدی کر اس کلام کو تمام کر دے۔ بس مجھے وہ منظر یاد آیا جب حسین 6 مہینے کے اصغر کو میدان کربلا میں لائے تھے، اور بچہ پانی پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور حسین نے کہا تھا اے بیٹا بتا تو پیاسا ہے؟ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھرایا تھا، تو لشکر یزید میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا، تو ہمارے ساتھ نے کہا تھا جلدی سے علی اصغر کا کام تمام کر دے۔ وہاں ہمارے ساتھ نے کہا یا ایک شخص نے کہا جلدی کر، قنفذ کا کوڑا ہوا میں لہرایا، زہرا پر کوڑے برسنے لگے، اتنے کوڑے برسے کہ زہرا کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اتنے کوڑے برسائے گئے کہ جب علی غسل دے رہے تھے، سلمان فارسی نے کہا تھا اے علی ایک زوجہ کے انتقال پر اتنا رو رہے ہیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں، کہا سلمان میں کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا
ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، صحن خانہ میں لا کے رکھ دیا گیا ہے، رات کی تاریکی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور ایک مرتبہ علی خان والے بنی ہاشم سے خواتین سے کہہ رہے ہیں آؤ شہزادی سے رخصت ہو لو۔ خواتین آئی ہیں، رخصت ہو لی ہے، اور اس کے بعد امام حسن آئے ہیں، شہزادی زینب آئی ہیں، ام کلثوم آئی ہیں، اسماء آئی ہیں، فضہ آئی، جب سب رخصت ہو لیے تو ایک مرتبہ علی نے دائیں بائیں دیکھا، حسین نظر نہ آئے، اے میرے بچے تو کہاں ہے؟ اپنی ماں سے تو بھی رخصت ہو لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی حسین صحن خانہ میں دو زانو ہو کر بیٹھے تھے، منہ سے زبان نکلی ہوئی تھی، منہ سے کہہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ علی قریب گئے، اے بیٹا آگے بڑھو، ماں سے رخصت ہو لو، سنیں گے؟ حسین نے کہا اے بابا آپ تو جانتے ہیں جب مریم دنیا سے گئی تھی تو ایک مرتبہ عیسیٰ کو اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ کیا میرا رتبہ عیسیٰ سے کم ہے؟ کیا میری ماں مریم سے کم ہے؟ یہ کہہ دیا، جیسے یہ بیان کیا ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، حسین دوڑے، ماں سے لپٹے، آواز آئی ہے میرے پیاسے بیٹے، میرے بھوکے بیٹے، میرے غریب الوطن بیٹے، میرے شہید بیٹے۔ ایک منظر یہ ہے کہ حسین کا سر زہرا کے سینے پر ہے، اور ایک رونے عاشورہ ہوگا جب حسین کا سر زہرا کی گود میں ہوگا، شیر کا خنجر چل رہا ہوگا، ندا رہی ہوگی علی وقلب الحسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، گناہوں کو معاف، ہمارے آنسوں کو رومال زہرا میں جگائے، ظالموں کو نام خداوندہ مرحوم ذوالفقار بھائی اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین اعلی علم میں جگہ عنایت، پروردگارہ بانی نے مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، ان کے گھر میں تمام مومنین کے گھروں میں اپنی رحمت مغفرت برکتیں نازل فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، شہزادی کی بیماری کا، تمام بیماروں کو صحت کلی عنایت فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عنایت فرما، جو باروزگار کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، ظالموں کو نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ گزارش ہے تمام مرحوم مومن اور مومنات کے لیے، خاص طور پر مرحوم ذوالفقار بھائی اور ان کے تمام مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير، بحق محمد وآله الطاهرين۔